اچھی نہیں یہی روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے غوث تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ انشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے چل رہے ہیں آپ لوگ، آپ نے خوش کر دیا۔ دوسرا نمونہ، دوسرا پیغام بڑا تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ عورت کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور عورت دھوکے میں آ گئی، کتنا بڑا نقصان عورتوں کو اٹھانا پڑا، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام عورت پر کتنا مہربان ہے، اور دنیا نے عورت کو دھوکہ دیا، دھوکے میں آ گئی، کتنا بڑا نقصان عورتوں نے اٹھایا، اور راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت پیارا مطالعہ۔ عورتوں سے کہا کہ تمہاری گواہی آدھی ہے، مردوں کی گواہی پوری ہے، تمہاری گواہی آدھی ہے، عورت دھوکے میں آ گئی۔ اسلام کتنا مہربان تھا، گواہی دینا بہت خطرناک کام ہے، جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے، عزت آبرو کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ عورت کی گواہی کو آدھا کیا تاکہ مرد اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی عزت آبرو پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی حفاظت میں یہ کھڑا ہو جائے۔ اسلام عورت پر کتنا مہربان۔ عورت سے کہا کہ تمہاری قیمت آدھی ہے، تمہاری جان اگر موٹر سائیکل سے چلی جائے تو تمہاری قیمت آدھی ہے، اور اگر مرد کی جان موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے چلی جائے تو تم سے بڑھ کر کے ہے۔ لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے اسلام، عورت پر کتنا مہربان ہے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر کسی عورت کا شوہر ایکسیڈنٹ کر جائے تو اس کی جان کی پوری قیمت عورت کو ملتی ہے، لیکن عورت کا انتقال اگر ہو جائے ایکسیڈنٹ میں تو مرد کو آدھی قیمت ملتی ہے، پوری قیمت نہیں ملتی۔ مرد سے زیادہ اسلام عورت پر مہربان ہے۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عورت سے کہا گیا تم گھر میں رہو گی بیمار پڑ جاؤ گی، گھر سے باہر نکلو۔ عورت سے کہا گیا اگر تم گھر میں رہو گی تم خامخواہ دوسرے سے بدگمان رہو گی، گھر سے باہر نکلو۔ اور عورت سے کہا کہ اگر تم گھر کے اندر رہو گی، گھر سے باہر نہیں نکلو گی، بہادر نہیں بنو گی، بزدل ہو کر کے رہ جاؤ گی، گھر کے اندر رہو گی، گھر سے باہر نہیں نکلو گی، تمہاری ترقی نہیں ہوگی۔ اب عورت دھوکے میں آ گئی، گھر سے باہر نکل گئی۔ کیا کام ہوا عورت کا؟ جو عورت رانی بنی ہوئی تھی، باپ بھائی اس کے لیے نوکر بنے ہوئے تھے، کما کر کے لاتے تھے، یہ دیوی اور رانی بنی ہوئی تھی، گھر سے باہر نکلتے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، خود کمانا پڑا، نوکرانی بن گئی۔ کہاں؟ آسمان کی بلندی پر، عزت کی بلندی پر تھی، ذلت کی کہ گڑھے میں آ کر کے گر گئی۔ اسلام کتنا مہربان ہے عورتوں کے اوپر۔ دھیان سے سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت سے جوان لڑکا ہاتھ میں زہر لے کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی آبرو میرے حوالے کرو ورنہ میں جان دے دوں گا۔ عورت دھوکے میں آ گئی، آبرو حوالے کر دیا، وہ آبرو لوٹ کر کے ایک طرف ہو گیا، نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب کہتا ہے کہ میری ماں تیار نہیں، میرا باپ تیار نہیں۔ عورت کے ساتھ دھوکا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک جوان پیچھے عورت کے آ رہا ہے، عورت نے پلٹ کر کے دیکھا کہ جوان پیچھے آ رہا ہے۔ عورت نے پوچھا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا کہ اچھا عاشق ہو؟ میں تو زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا ہے تو میری بہن پر عاشق ہو جاؤ۔ اب یہ جوان مجنوں، ہاف پاگل، عورت کے دھوکے میں آ گیا، پلٹ کر کے اس کی بہن کو دیکھنے لگا تو عورت نے کہا کہ تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے، اگر میرے اوپر عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان ہوتا، کسی اور کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ پبلک میں کیا ضرور ہے، جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو، پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو۔ دوسرا نمونہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ساس بہو کا جھگڑا،
मियाँ बीवी का झगड़ा, ननद और भाभी का झगड़ा कैसे खत्म होगा। 4 लाइन में ये झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाएंगे। माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, हाथ उठाएंगे। मुकदमा करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हाथ उठाएंगे। देखिए बात पाए जाएंगे तो जनाजा ही पढ़ दिया जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नमूना, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सास का क्या झगड़ा है कि बेटे की माँ मैं हूँ, घर की मालिक मैं हूँ, ये बहू कौन होगी? ये सास का झगड़ा है। बहू का झगड़ा क्या है? मैं रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई। ननद का झगड़ा देखिए, भाभी कौन होती है हमको टोकने वाली, हम कहाँ जाएं, कहाँ से आए, क्या पहने, क्या खाएं, हमारी भाभी कौन होती है हमको टोकने वाली? ननद का झगड़ा। शौहर का झगड़ा देखिए, जैसा मैं हूँ वैसे मेरी बीवी हो जाए, जैसा मैं हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरी बीवी हो जाए। ये झगड़े कैसे खत्म होंगे मैं राज बता रहा हूँ। सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझे, बहू ना समझे, सास ससुर का झगड़ा खत्म हो जाए। बहू अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह समझे, सास ससुर ना समझे, बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप मियाँ का झगड़ा कैसे खत्म होगा? एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। बीवी से कोई उम्मीद ना रखे, अल्लाह से उम्मीद रखे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, झगड़ा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। और बीवी जैसी है उसी से काम निकालने की जरूरत है, उसको सीधा करने की जरूरत नहीं है, अपने जैसा बनाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप लोग ट्रेन से सफर करते हैं, 2 तरह की ट्रेन होती है, एक ट्रेन सुपर ट्रेन होती है, एक लोकल ट्रेन होती है। लोकल ट्रेन देर से पहुंचती है, उसको देर से मंजिल मिलती है। सुपर ट्रेन जल्दी से पहुंच जाती है। राज क्या है? ये कदम कदम पर रुकती है, इसलिए देर से पहुंचती है। वो कदम कदम पर नहीं रुकती है, आती है और निकल जाती है। मोहब्बत से अगर आप चलेंगे, इत्तेहाद से चलेंगे, झगड़े से अगर आप निकल करके चलेंगे तो आपकी मिसाल सुपर ट्रेन की है। अगर बहू का सास से झगड़ा रहेगा, शौहर का बीवी से झगड़ा रहेगा, लोकल ट्रेन का हाल होगा, जिंदगी वक्त से पहले ही खत्म हो जाएगी, मंजिल में इसको मिलेगी ना उसको मिलेगी। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। बहू आई है ससुराल में, बोलती ही नहीं है, पूरे समाज में रुसवाई हो रही है, कैसी बहू लेकर के आई है, बोलती ही नहीं है। अब सास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई बहू के सामने, बेटी बोलना शुरू करो वरना कहेगी, समाज कहेगा कि गूंगी को कहां से बहरी को उठा करके ले आया। तो बहू कहती है कि अम्मा कल से बात करूंगी। एक चिल्ला पूरा करने के बाद कल से बात कर रही है। अब सास के कान खड़े हैं कि क्या बोलेगी, कितनी कीमती बात बोलेगी, क्या बोलेगी। तो सास से कहती है कि अपने कान अपने मेरे मुंह के करीब करो। तो सास ने जब कान मुंह के करीब किया तो बहू कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ, अगर तेरा बेटा मर गया तो मेरा दूसरी जगह निकाह करोगी कि नहीं? तू जलाल को टाल, तेरा बोलने से खामोश रहना ही दे। दूसरा नमूना, तीसरा पैगाम और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। औरत के हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर के आप बीमारी के साथ सुन रहे हैं। जवान बेटी अगर आपके घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूल्हा से कहा, ये जो औरत है इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, ये तो रानी बन करके रहती है, हम इसके लिए नौकर बने हुए हैं, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, तुमसे ज्यादा इसकी कुर्बानी है। अगर तुमसे कहा जाता
کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کمارے ہی رہتے نکاح نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس عورت کے اوپر کہ اس نے نکاح کیا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، تمہارے گھر آ کر کے تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا۔ اس کی قربانی کو یاد رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے لیے مرد سے کہا کہ دیکھو عورت کے 4 احسان کو یاد رکھنا۔ عورت کی تمہیں قدر معلوم ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، محبت سے زندگی کٹے گی۔ عورت کے 4 احسان کو یاد رکھنا۔ باپ نے رانی بنا کر کے اس کو بھیجا تھا، تمہارے گھر آ کر کے نوکرانی بن گئی، کھانا پکا رہی ہے۔ باپ نے اس کو رانی بنا کر کے بھیجا تھا، تمہارے بال بچے کا پیشاب پخانہ کاٹ رہی ہے، گنگن ہو گئی۔ اس احسان کو یاد رکھنا۔ باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، تمہارے بچے کا تمہارا کپڑا دھوتی ہے، دھوبن ہو گئی۔ اس احسان کو یاد رکھنا۔ ماں باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا، پھول کی طرح بچی کو پالا تھا، پوسا تھا، اور ترقی پر انہوں نے رکھا تھا، بڑے پیار سے پال پوس کر کے تمہارے یہاں بھیجا، رانی بنا کر کے بھیجا، تمہاری محبت میں چپراسن ہو گئی۔ اس احسان کو یاد رکھو گے تو محبت سے زندگی ملے گی۔ کہاوت مشہور ہے، بچے کی ماں نہ مرے، بوڑھے کی چورو نہ مرے، بہو سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔